Hi everyone, this is Lavish Azafar And this is Urbish Fatma. and welcome to the third episode of our podcast Andaze. So today our topic is about free will, कि whether we do have free will in our life or not. And आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो बहुत एक खास मेहमान हैं. उनका एक अपना पॉडकास्ट है, ठीक है, जो कि लिटरेरी पॉडकास्ट है. एंड आप लोग प्लीज़ फॉलो उसको कर लें. एंड उनका नाम है यूसुफ. हाय. हेलो यूसुफ, हेलो. क्या हाल है? मैं ठीक, आप सुनाएं. जिंदा है. पॉडकास्ट का नाम तो बता दें. पॉडकास्ट यार मेरा पॉडकास्ट है लिटरली पॉडकास्ट. मैं यूट्यूब पे अपलोड करता हूँ एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम सिटिंग ऑन द अदर साइड ऑफ दिस थिंग. वरना हमेशा आई एम यूजुअली ऑन दैट साइड. तो या So how do you like this topic? द टॉपिक इज़ वेरी वास्ट एंड आई डोंट नो हाउ टू कॉन्ट्रैक्ट इट इनटू सच अ स्मॉल टाइम. इस बात पे बात करते हुए बहुत टाइम निकल जाएगा. जो बात वी है. हैव टू डू समथिंग. So what do you think? Like, do you have free will in your life or not? Free will, I think the concept of free will is really complex. क्योंकि कभी हमें लगता है कि yeah we can do whatever we want to, लेकिन then when we are doing something somehow we are not able to do it. चाहे हम कुछ भी चाहें, हम चाहते हैं कि हम एक चीज़ करना हम शुरू करते हैं and we have a specific aim कि हाँ मुझे इस टाइम पे यहाँ पहुँचना है, लेकिन then somehow आपका पूरा एम ही चेंज हो जाता है. आप करते करते बिल्कुल एक अलग पोजीशन में चले जाते हैं जहाँ आप वो चीज़ कर ही नहीं सकते आप. तो आई थिंक वी डू हैव फ्री विल बट द डेस्टिनी इज एक्चुअली फिक्स्ड. What do you think, Laiba? आई फील लाइक कि हमारे एक्शंस ऑलरेडी रिटर्न होते हैं. Exactly. Whatever we do, it's like already written like somewhere अल्लाह के पास. हाँ. तो like I don't feel like we have free will. Like I specific think free कि will. हमें लगता है ऐसे कि हमारे पास दो रास्ते हैं, हमें इनमें से एक चूज़ करना है, जबकि इट्स रिटन कि हम लोग कौन सा चूज़ करेंगे, बिकॉज दैट्स एक्चुअली डिपेंडेंट ऑन अदर सर्कमस्टांसेस जो आगे क्रिएट होंगे दूसरे लोगों के लिए. सो एवरीथिंग इज काइंड ऑफ कनेक्टेड. ओके या सो इट्स अंडरस्टैंडेबल. लेकिन मेरा जो कॉन्सेप्ट है, जो व्हाट आई बिलीव कि इफ़ देयर इज़ अ स्पेसिफिक पॉइंट जहाँ पे हमें पहुँचना है, लाइक फॉर एग्जांपल मेरा CBM में आना इट वाज माय डेस्टिनी. अब whatever I did, अब in grade 10 I did not get the result I wanted. In A levels I did not get the result I wanted to go into IBA. And COVID and stuff, whatever happened, तो all of that happened with freely. उसमें मेरा कोई हाथ नहीं था, और अगर मेरा हाथ होता भी तो I did it with my own will. कि शायद मैंने grade 10 में जो मेरा रिजल्ट आया है वो मेरी खुद की हरकतों की वजह से आया है. लेकिन Maybe that was written कि आपको ऐसी हरकतें करनी थी. हाँ, लेकिन अब देखो ना, लाइक मेरा अकॉर्डिंग टू मी व्हाट्स रिटन इज कि मुझे CBM में आना था. अब वट एवर आई डिड टू गेट इनटू IBA, आई डिड नॉट गेट इनटू IBA. तो मैं CBM में आया. अब CBM मेरी डेस्टिनी है, वो फिक्स्ड है. लेकिन वट एवर आई डिड, आई चोज अ लॉन्ग पाथ और आई चोज अ डायरेक्ट पाथ. अब अगर मैं चाहता तो मैं डायरेक्टली भी आ सकता था कि आई वुडंट हैव केप्ट IBA एज एन ऑप्शन. मैं डायरेक्ट CBM आता, लेकिन आई चोज IBA. आई वेंट थ्रू उसका प्रोसेस, एक लंबा प्रोसेस मैंने चूज़ किया, एक लंबी चीज़ के थ्रू में गया विथ माई ओन फ्री विल, और उसके बाद मैं CBM में ही पहुंचा विच वॉज डेस्टिन्ड फॉर मी. दैट्स माई ओपिनियन ऑन इट. इट्स जस्ट लाइक योर विल एंड डेस्टिनीज आपस में Interconnected. या Like there are a lot of things in our life कि जिसमें हम इतनी ज़्यादा कोशिश करते हैं कुछ एक चीज़ हो जाए बट वो नहीं होती. तो आई फील लाइक कि फ्री विल होती ही नहीं है, लाइक कम्प्लीटली नहीं होती. हमें बेवकूफ़ बनाया जाता है. यार ये वही वाली चीज़ है मेरे ख्याल से. हाँ बोलो, तुम बोलो. नहीं बोलो. ओके, मेरे हिसाब से ये वही वाली चीज़ है कि जो भी मैं चाहता हूँ कि अब जैसे हम बहुत चीज़ें चाहते हैं कि यार मैं एक स्पेसिफिक तरीके से अपनी ज़िंदगी लेके चलना चाहूँ तो मैं इस पॉइंट पे यहाँ पहुँच जाऊँगा. लेकिन फिर आई डोंट नो कि व्हाट द किस्मत हैज़ केप्ट फॉर मी. यानी मुझे नहीं पता कि मेरे लिए मुकद्दर में क्या लिखा हुआ है. अब हो सकता है कि वो चीज़ लिखी हुई हो और वो मुझे मिल जाए, लेकिन हो सकता है कि मेरे लिए कम्प्लीटली कोई दूसरी चीज़ लिखी हुई हो. तो उस चीज़ के लिए मैं जितनी भी मेहनत कर लूँ, घूम फिर के मैंने पहुँचना दूसरी चीज़ पे ही है. तो हाँ, इट्स इंटरकनेक्टेड कि हाँ होती भी है, नहीं भी होती है. कुछ चीज़ों में होती है, कुछ चीज़ों में नहीं होती है. सिंपली अगर हम इसको इस्लामिकली भी देखें तो इस्लामिकली वी नो कि कुछ चीज़ें फिक्स्ड हैं. हमने कब मरना है, हम कब पैदा होंगे, हमारी ज़िंदगी में बड़े बड़े जो चैप्टर्स हैं वो किस तरह होंगे और वो कब कब होंगे. लेकिन छोटी छोटी चीज़ें जो हैं, अब जैसे मैं ये हाथ हिला रहा हूँ
تو obviously اس کے اوپر کسی کا کنٹرول ہے آف اے ڈائٹی, کسی کا کنٹرول ہے, لیکن آئی ایم ڈوئنگ اٹ فریلی, کیونکہ انسان کو اسلامکلی اگر ہم دیکھیں تو انسان کو فری ول دی گئی ہے, اور اس سینس میں دی گئی ہے کہ اگر انسان کے پاس فری ول نہیں ہوتی تو ہم میں اور فرشتوں میں فرق نہیں ہے. بٹ دیکھو ابھی جیسے تم ہاتھ کی بات کر رہے ہو کہ لائک موومنٹ ہماری فری ول ہے, بٹ یار نہیں نا, ہم موو کر رہے ہیں تو اس میں لائک اللہ کی پرمیشن ہے تو ہم کر رہے ہیں نا. ایگزیکٹلی کائنڈ آف ہماری اس میں بھی نہیں ہے فری. اس پہ یہ پوائنٹ بھی آ جاتا ہے جو کہتے ہیں نا کہ جب ہم عبادت کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو کہتے ہیں نا کہ اللہ چاہتا ہی نہیں ہے, یا اللہ کے چاہنے والی بات آ جاتی ہے کہ وہ جس کو چاہتا ہے تو وہ یہ کر پاتا ہے, جس کو نہیں چاہتا وہ نہیں کر پاتا. تو لائک ہاؤ ڈو وی ہیو فری ول ان دس چھوٹے چھوٹے ایکشنز میں؟ کہ ہمارے پاس نہیں ہے ہر چیز پہ لائک اللہ کا وہ ہے ہاتھ. سین یہ ہے کہ بھائی میرے حساب سے یہ بتایا گیا ہے کہ آپ ہے نا یہ چیزیں کرو گے, لیکن اسے کرنا آپ کی خود کی ول ہے. اگر آپ چاہتے ہو تو آپ چھوٹی چھوٹی چیزیں کرتے ہو, صحیح ہے. آپ نہیں یار اگر میں رات کو سو رہا ہوں, صحیح ہے, تو میں سو سکتا ہوں. اوبیسلی اس کے اوپر کسی اور کا ہے, مطلب اللہ کا اوبیسلی اس پہ رولنگ ہے, کنٹرول ہے, لیکن اللہ نے ہمیں فری ول دی ہے, دا فریڈم آف تھنکنگ واٹ ایور وی وانٹ ٹو تھنک, دا فریڈم آف ڈوئنگ. ورنہ دیر از نو پوائنٹ آف دا ٹیسٹ, دا ایٹرنل ٹیسٹ آف دا گڈ اینڈ دا بیڈ. اگر ہمارے پاس فری ول ہی نہیں ہے کہ ہم اپنی مرضی سے کچھ کر ہی نہیں سکتے, دین اٹس آل لائک ریٹن کہ اب جیسے فار ایگزامپل اللہ نے کچھ چیزیں حرام قرار دی ہیں, کچھ حلال کی ہیں. اب اگر وہ چیز حرام اور حلال ہیں تو اٹس اپون اس کہ ہم کیا کرتے ہیں, ہم حلال چیز کر رہے ہیں یا حرام چیز کر رہے ہیں. اگر آلریڈی ریٹن ہے حرام چیز کر رہے ہیں تو دین دس آل از این ایکٹ, کیونکہ سمپلی دس از آل پری ڈیسائڈیڈ, اور یہ سب کرتے 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 اٹ ول ہیپن واٹ اٹ واز ڈیسٹنڈ ٹو, صحیح ہے. دین دیر از نو پوائنٹ آف ججنگ, کیونکہ اگر کوئی چیز میں آپ کو فریلی کرنے کو دیتا ہوں اینڈ یو آر ڈوئنگ اٹ رائٹ اور رانگ وتھ یور اون فری ول, دین اونلی آئی ایم دا پرسن ٹو جج کہ یار تم صحیح کر رہے ہو یا تم غلط کر رہے ہو. اس حساب سے میں جج کروں گا ویئر یو ہیو ٹو لیو یور ایٹرنل لائف. لیکن اگر ہم یہ چیز ہی کر لیتے ہیں کہ ہاں چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی جو ہمارے کنٹرول میں ہیں, جو ہم فریلی کر سکتے ہیں, اگر وہ چیز بھی کنٹرولڈ ہے, دین آل دا ججنگ کانسیپٹ از جسٹ پری ڈیسائڈیڈ. اچھا, آئی تھنک کہ جو چھوٹی چھوٹی چیز بھی ہم کرتے ہیں نا وہ بھی بڑی بڑی چیزوں سے جا کے کنیکٹ ہو جاتی ہے. Obviously. فار ایگزامپل آئی جسٹ جوائنڈ اے سوسائٹی ان دس یونیورسٹی, ٹھیک ہے. مجھے نہیں کرنی تھی, ٹھیک ہے, اینڈ آئی واز کمپلیٹلی اگینسٹ اٹ, کیونکہ وہ اسٹڈیز میں مسئلہ ہو رہا تھا. تو سب کر رہے تھے اپلائی, رینڈملی میں نے بھی کر دیا کیونکہ میرے سامنے فارم آ گیا تھا, ٹھیک ہے. Now I'm the media director of that society. Congratulations. I got to know. Flexing. نہیں مطلب میں ایگزامپل دے رہی ہوں کہ بڑی بڑی چیزوں کے پیچھے بھی نا آپ کے چھوٹے چھوٹے ایکشنز ہوتے ہیں جن کا آپ نے سوچا بھی نہیں. اب جیسے میں اب سوچوں نا بیٹھ کے کہ لائک اگر میں نے وہ چیز نہیں کی ہوتی اس ٹائم پہ, اگر میرے سامنے نہیں کھلتا وہ فارم, تو لائک ابھی ویئر آئی ایم رائٹ ناؤ میں نہیں ہوتی, یو نو. اور اس میں پھر اتنا بڑا ڈفرینس ہوتا ہے کہ میں اپنی پڑھائی کی طرف یو نو پورا فوکس دے رہی ہوتی ہوں, سب کچھ ہوتا ہے. اٹ ڈز میٹر, کیونکہ اب میرے حساب سے وہی والی بات ہے کہ جو میرا ایم تھا وہ تھا کہ ایک اسپیسیفک سوسائٹی میں ایک اچھی پوزیشن پہ جانا. جس سوسائٹی کی ایک اچھی پوزیشن پہ یہ ہیں, اس سوسائٹی کے ایک اسپیسیفک ڈپارٹمنٹ میں تھا. آئی ورک ویری ہارڈ لائک ان رمضان فار اے ٹورنامنٹ, لیکن انفارچونیٹلی پتہ نہیں کہنا ہے نہیں کہنا, لیکن آئی واز ناٹ گیون دا کریڈٹ آئی ڈیزرو. تو وین دا نیو ڈپارٹمنٹس ہیڈز ور اناؤنسڈ تو آئی سمپلی لیفٹ. تو میں نے سوچا بات کچھ اور تھا, لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے میں نے چھوڑا کیونکہ آئی واز ناٹ مینٹ ٹو بی دیئر. ہو سکتا ہے اس میں کوئی بہتری ہو سکتا ہے اس میں کچھ برائی ہو. ایٹ دی اینڈ یو لرن سم تھنگ فرام اٹ. ایٹ دا اینڈ آئی لرن سم تھنگ. آئی ہیڈ اے گریٹ ایکسپیرینس ان دیٹ ٹورنامنٹ اینڈ آئی گاٹ ٹو لرن سم تھنگ دیٹ آئی آلویز وانٹیڈ ٹو لرن, بٹ آئی ڈڈ ناٹ ہیو اے پلیٹ فارم. تو ہاں دے ہیلپ می, لیکن واٹ آئی تھاٹ کہ ایٹ دا اینڈ آف دا تھنگ میں ایک پوزیشن پہ ہوں گا سوسائٹی میں, آئی ایم ناٹ دیئر. ان فیکٹ آئی ایم ناٹ ایون ان دا سوسائٹی. تو ہاں کچھ جو بھی ہم کرتے ہیں ایٹ لیسٹ یو ریکگنائز یور سیلف ورتھ. تو بس یہی ہے کہ ہم جو بولتے ہیں کہ واٹ ایور ہیپنس فار دا گڈ, صحیح ہے. تو وی نو کہ ہاں اینڈ میں کچھ نہ کچھ اچھا ہوگا کیونکہ اٹس فکسڈ.
اب زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا, انسان مر جائے گا. ایگزیکٹلی. اینڈ تو یہی End تو یہی ہے. ہمیں لگتا ہے کہ یہاں پہ ٹائم ضائع ہو گیا ہمارا, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, یا یہاں پہ تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا, کچھ بھی نہیں ہوا, جبکہ اس سے کچھ نہ کچھ آپ کو مل ہی رہا ہوتا ہے کہ جو آپ آگے کر رہے ہوتے ہیں. ایوری ون جس سے بھی میری بات ہوتی ہے ایسے کہ یار کچھ بھی کرو, ایون دا گیمس, ورک, فن, واٹ ایور, دیر از آلویز اے لرننگ ٹو اٹ. اور اس لرننگ میں ہے نا, یو لرن نیو تھنگس, کہ آپ ہے نا کس طرح سے ایک چیز کو ہے نا اپنے آپ کو ایوالو کر سکتے ہو. اور اسی طرح آپ آہستہ آہستہ جب یہ سوچ کے اٹھتے ہو نا کہ آئی ہیو ٹو بی بیٹر فرام دا ادر ڈے, تو آپ ہے نا گرو کرتے رہتے ہو. اور اینڈ آف دا ڈے وہی جو ہمارا ٹاپک والی بات ہے, فری ول والی, وی ہیو دا فری ول ٹو ڈو ایوری تھنگ. اگر ہم چاہیں تو ہم یہ چیز لرن کریں, اگر ہم نہیں چاہیں تو ہم یہ چیز لرن نہیں کریں. لیکن اس کا ہمارے ایک جو فکس چیز ہے نا اس سے تعلق نہیں ہے. اب اتنے لوگ ہیں جو کام نہیں کرتے ہیں, ان کے لیے وہ نوکری نہیں ہے, لیکن ان کے پاس وہ پوری تعلیم ہے, تو دیر از نو پوائنٹ آف ڈوئنگ آل آف دیٹ. اور وہ مطلب دیر از اوبویسلی پوائنٹ, لرننگ ہے, لیکن پھر وہ ہے نا وہاں پہ نہیں جا رہا. بات سر یہ ہے کہ آپ پرسیو کیسے کریں, جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ ہو رہی ہیں, آپ کچھ کر نہیں سکتے, بٹ آپ پرسیو کیسے کریں. اس میں یہ بھی تو ہے, اب جیسے ان لوگوں کو نئی جاب مل رہی ہے تو اس میں اللہ کی کوئی ول ہوگی نا کہ بھائی ابھی نہیں, اس سے کچھ سیکھے. تو یو جسٹ کنفرم بائی کانسیپٹ نا کہ واٹ ایور وی آر ڈوئنگ اٹ بائی آور سیلوز, لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے دیر از سم تھنگ فکسڈ فار اس. تو جو فکسڈ والی چیز ہے نا وہ اینڈ میں, دیٹ از دا اینڈ پروڈکٹ. لیکن آپ اس کو کس ذریعے سے اس اینڈ پروڈکٹ تک پہنچتے ہو نا, وہ آپ کی فری ول ہے. دیٹ از دا تھنگ. ہمارا پہلی بار پوڈ کاسٹ میں ہمارا کنکلوژن نکلا ہے, ہمارا کبھی کنکلوژن نہیں نکلتا. نہیں, کنکلوژن نہیں نکلنا بھی نہیں چاہیے. ہاں, کیونکہ ہمارے بہت ویسے ٹاپکس ہیں. کامنٹس میں بھی تو پھر بحث ہو نا, جو بات ہے. اگر ساری چیزیں ہم کر لیں گے تو لوگ کیا کریں گے. اچھی بات ہے. سو لائک ہمارا اوور آل کنکلوژن یہ نکلا ہے کہ اٹس آل اباؤٹ پرسیپشن. آپ کس طرح سے اپنی لائف میں جو بھی چیزیں ہو رہی ہیں ان کو پرسیو کریں, کیونکہ آپ چینج نہیں کر سکتے, بیکاز یو ڈونٹ ہیو فری ول. اینڈ یو نو جو بڑی بڑی چیزیں جو ہونی ہیں آپ کی لائف میں وہ لکھا ہے, دیٹس یور ڈیسٹنی, وہ تو ہونی ہے. لیکن آپ اس کو کیسے پرسیو کر کے آگے بڑھ رہے ہیں, اس سے لیسنس لے کے اور سب کچھ, دیٹس یو نو ٹوٹلی اپون یو. So let's just wind up this episode, and thank you so much for watching this episode. And thank you so much. Thank you so much for inviting me. Thank you so much for inviting me. That's on a very short notice, but thank you. It means a lot. Thank you guys. Bye. Okay. Love is. Thank you. Thank you.